اس طرح وہ ٹیلی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کتاب ان صفحات میں لکھی ہوئی نہیں ہے بلکہ لوح قلب پر لکھی ہوئی ہے کہ جہاں سے وہ انسان اسے پڑھا. تو پہلی بات تو قرآن مجید کی سائد کے حوالے سے اس پہلو سے ہمارے سامنے آئی کہ جو تاثیر ہے ذات ربانی کی تجلی کی وہی تاثیر ہے اس قرآن مجید کی، بشرطے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ کچھ اپنے اندر اس استعداد اور صلاحیت کو پیدا کریں. دوسرا مقام ہے سورہ یونس کا. اب کسی کلام کی عظمت کا دوسرا پہلو ہو سکتا ہے اس کی افادیت کے اعتبار سے. اس سے فائدہ کیا ہوگا نوع انسانی کے لیے؟ دیکھیے دو آیات یہ عظیم خزانے ہیں عظمت قرآن کے سورہ یونس میں. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. 4 الفاظ نوٹ کر لیجیے. اے لوگو، آ گئی ہے تمہارے پاس وہ چیز تمہارے رب کی طرف سے جو موعظہ ہے. موعظہ کسے کہتے ہیں؟ نصیحت. اس بات کو ذرا سمجھ لیجیے ترتیب کیا ہے. نصیحت اسے کہتے ہیں. جی رہا نہیں جا رہا، میں نے اس کی ترتیب بدلی ہوئی ہے. مجھے یاد دلایا ایک صاحب نے تو سورہ رحمان کی ابتدائی آیات کا بیان تو رہ گیا، وہ رہا نہیں، میں نے پڑھا کسی اور ترتیب سے تھا، بیان کسی اور ترتیب سے کر رہا ہوں. پڑھنے میں 4 2 اور 1، اور اب جو میں بیان کر رہا ہوں پہلے 1 آیت سورہ حشر کی جو بیان کی، اب 2 آیات ہے سورہ یونس میں. لوگوں تمہارے پاس آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے موعظت، اور تمہارے سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کے لیے علاج. توجہ کیجیے گا، ہم نے قرآن کو کیا سمجھا ہے؟ صرف ایک مقدس کتاب، ایک حصول ثواب یا ایصال ثواب کا آلہ. قرآن ہے کیا؟ نمبر 1 موعظہ. موعظہ کسے کہتے ہیں؟ وعظ اسے کہتے ہیں وہ بات جس سے دل نرم ہو جائے، دل کے اندر گداز پیدا کرنے والی شے. وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ سے اعلیٰ حکیمانہ بات کسی سے کہی جائے، دل سخت ہے، اثر نہیں ہوگا. ایک کرست آ جاتا ہے انسان کے دل کے اوپر، جیسے کہ یہود کے علماء کے بارے میں فرمایا گیا ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يهبط من خشیۃ اللہ وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء. اے لوگوں، پھر تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے، پھر وہ پتھروں کے مانند سخت ہو گئے، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت. اس لیے کہ پتھروں میں تو وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، پتھروں میں وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی خشیت سے پھٹ جاتے ہیں، ان میں سے پانی بہ نکلتا ہے. پتھر تو اس طرح کے ہیں، لیکن انسان کا دل جب سخت ہو جائے، جب پتھر بن جائے، تو کوئی شے دنیا کی اس کی سختی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. پہلے اس سختی کو نرم کریں گے. جیسے زمین ہے چٹل زمین، اس زمین کے اندر ہل چلے گا تو بارش کا فائدہ دے گی. اس کو آپ زمین کو نرم کرتے ہیں تاکہ وہ بارش کو جذب کرے، ورنہ چٹل زمین ہے سخت، وہ پانی بہ جائے گا اور وہ زمین کا جذب نہیں ہوگا. تو پہلا لفظ استعمال کیا موعظہ. یہ قرآن واعظ ہے، نصیحت ہے، دلوں کو نرم کرتا ہے. دلوں پر جو کرست آ گیا ہے سخت اسے توڑتا، اس میں ہل چلاتا ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ پھر جب یہ جذب ہوتا ہے، شفاء لما فی الصدور، جو سینے کے روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے. اب آپ غور کیجئے گا، علامہ اقبال نے انہی 2 اعتبارات سے مسلمانوں کا مرثیہ کہا کہ مسلمانوں نے اس قرآن کو نہ موعظہ کے لیے استعمال کیا اور نہ تزکیہ نفس کے لیے استعمال کیا، بلکہ اس کو تشریف بنا لیا ہے وہ جان آسانی سے نکالنے کا نسخہ یا ایصال ثواب کا. چنانچہ کہتے ہیں واعظ کے لیے واعظ دستاں زن و افسانہ بند. واعظ جو ہے ہمارے داستانے کہتے ہیں، افسانے کہتے ہیں، قصے کہتے ہیں، لطیفے کہتے ہیں. معنی او پست تو ہر سے او بلند، اس کے بیان میں معنی تو ہوتے ہیں بہت ہی گھٹیا، نیچے کے پست. الفاظ کا شکو ہوتا ہے، الفاظ بہت اونچے ہوتے ہیں. از خطیب و دین میں گفتارے ہوں با ضعیف و شاذ و مرسل کھارے ہوں. سارا باز و نصیحت جو ہو رہا ہے وہ ضعیف حدیثوں کے ذریعے سے، ضعیف روایات. یہ روایات بخاری کی ہو، مسلم کی ہو، ترمذی کی ہو، ابن ماجہ کی ہو. کہاں خطیب بغدادی اور دینوی وہ کتابیں کہ جن کی کوئی سند نہیں ہے، وہاں کی روایات کے ذریعے سے لوگوں کو تذکیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. با ضعیف و شاذ و مرسل کارے ہوں. ضعیف روایات، شاذ روایات، مرسل روایات جن کا سلسلہ روایت محمد رسول اللہ تک متصل نہیں ہے، اس کے ذریعے سے کر رہے ہیں. حالانکہ موعظہ سب سے بڑا موعظہ یہ قرآن تھا. قرآن کہتا ہے خود فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجیے. یہ قرآن ہے جو دلوں کی سختی کو ختم کرے گا، گداز پیدا کرے گا. دوسری طرف علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ جہاں تک ہمارے ہاں جو بھی تصوف کے معروف حلقے ہیں، صوفیاء حق کی بات نہیں کہہ رہا، وہاں قوالی ہو رہی ہوگی تو حال آ جائے گا. صوفی پشمینہ پوش حال مست، اب شراب نغمہ قوال مست. قوال سے جو کچھ مل رہا ہے، حال آ رہا ہے، مستی آ رہی ہے، کیف سور حاصل ہو گیا ہے. صوفی پشمینہ پوش حال مست، اور شراب نغمہ قوال مست. لیکن یہ کہ اس کی محفل میں دردمی سازت بقرآن محفلش، اس کی محفل میں قرآن کا کہیں گزر نہیں ہے. جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک محفل ہوتی تھی، محفل سماع. وہ محفل سماع کیا تھی؟ حضور صحابہ سے فرمائش کر کر کے قرآن سنتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ مجھے ایک مرتبہ حکم دیا حضور نے کہ قرآن سنا. میں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤں؟ آپ پر تو نازل ہوا. تو حضور نے فرمایا نہیں، مجھے کسی اور سے سن کر کچھ اور لطف حاصل ہوتا ہے.
اب امتثال امر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی. 41ویں آیت پر پہنچے. چشم تصور سے دیکھیے کہ حضور بھی تشریف فرما ہے, صحابہ کرام کی محفل ہے, اور صحابہ کیسے بیٹھا کرتے تھے ادب کے ساتھ. ایک روایت میں الفاظ آئے ایسے بیٹھتے تھے ساکت و صامت ہو کر, بالکل خاموش, سکون, ساکن اور ساکت و صامت, کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں کہ ذرا جنبش کریں گے تو پرندہ اڑ جائے, اس ادب کے ساتھ. تو وہ محفل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود گردن نیچی کیے ہوئے ہیں اور قرآن پڑھتے چلے جائیں. جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا, کیا ہوگا اس دن جس دن کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے, اور اے نبی آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے ان کے خلاف. آپ کو یہ ٹیسٹیفائی کرنا ہوگا کہ اللہ تیرا جو کلام میرے پاس آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا, اب ان کی ذمہ داری ہے, دے آر اکاؤنٹیبل, دے آر ریسپانسبل. اس پر حضور نے فوراً فرمایا حسبک حسبک, بس کرو بس کرو. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے جب نگاہ اٹھا کر دیکھا حضور کی آنکھوں سے آنسو روا تھے. یہ ہے سماع, یہ محفل سماع ہے. کاش کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے مسنون محفل سماع. اس قرآن کے اندر وہ گداز تھے. آیا کہ نہیں ساتھ پارے کی بالکل آغاز میں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. یہ ہے دوسری چیز کہ در حقیقت تزکیہ نفس کا ذریعہ یہ قرآن. سینوں میں جو روگ ہے, حب دنیا, حب مال, حب شہرت, حب اقتدار, جس کو کہ ایڈلر کہتا ہے دی ارج ٹو ڈومینیٹ, میں میرا غلبہ ہو, میرا تسلط ہو, میں نمایاں ہو جاؤں, میری حکومت بن جائے, اختیار میرے ہاتھ میں آ جائے, دی ارج ٹو ڈومینیٹ. یہ ساری ارجز ہیں ہماری در حقیقت جس سے فساد رونما ہے. یہ حب مال ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر تنافس ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, یہ کثرت اور بہتات کی طرف تمہیں غافل کیے رکھتی ہے یہاں تک کہ قبر تک جا پہنچتے. آنکھ انسان کی کھل نہیں پاتی. جس کے پاس 10 نسلوں کے لیے کھانے کو موجود ہے اس کی بھی حرص جو ہے اور مزید کا لالچ جو ہے وہ ختم نہیں ہے. یہ چیزیں ہیں اصل روگ. ان دلوں کے روگوں کا اور سینوں کے اندر کے امراض کا علاج قرآن. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اب جب یہ دو چیزیں ہو جائیں گی, اب تیسرا لفظ ہے ہدن. ہدایت بیکار ہے جب تک دل میں گداز نہ ہو. ہدایت بیکار ہے جب تک کہ نیت درست نہ ہو. کوئی شخص بڑا عالم ہے لیکن اپنے علم کو اس نے ذریعہ بنایا ہے دنیا کمانے کا, تو در حقیقت یہ قرآن اس کے حق میں ہدایت نہیں ہے, اس کے حق میں عذاب خدا بندی کا ذریعہ بن رہا. حضور نے خود فرمایا القرآن حجت لک علیک, یہ قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت بنے گا قرآن کے اگر قیامت کے دن. اس لیے کہ ایک شخص اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا رہا ہے, ایک شخص اس کو شہرت کے حصول کا ذریعہ بنا رہا ہے, ایک شخص علم کو ذریعہ بنا رہا ہے دنیا میں نمایاں ہونے کا, اپنی تعریف کا. حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 افراد کا معاملہ پیش ہوگا عدالت خدا بندی میں. ایک وہ جو بڑا عالم سمجھا جاتا تھا, اس سے بڑا علم پھیلا. دوسرا وہ جو بہت صاحب ثروت تھا, اس نے بہت خیرات کے کاموں میں پیسہ لگایا. تیسرا وہ جو دنیا میں شہید سمجھا جاتا تھا کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے جان دیا. اللہ ان تینوں سے جو اس کو نعمتیں دی تھی ان کا ذکر کر کے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں یہ دیا, تمہیں یہ دیا, تمہیں یہ دیا, تم کیا کرتے تھے؟ وہ شہید کہے گا کہ اللہ میں نے تیری راہ میں جنگ کی اور اپنی جان دے دی تاکہ تو راضی ہو جا. اللہ فرمائے گا کذبت, تو نے جھوٹ بولا. انک قد قاتلت لیقال جریء, تو نے تو یہ جنگ اس لیے کی تھی کہ کہا جائے کہ بڑا جری ہے, بڑا بہادر ہے. یہ لوگوں سے بہادری کے تمغے لینا تمہارا مقصود تھا. وقد قیل, وہ کہا جا چکا ہے, اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں. اور فرشتوں کو حکم ہوگا وہ کون ہے وہ اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جھونک. دنیا میں شہید سمجھا جا رہا ہے, آخرت میں جہنم میں. یہی حال اس عالم کا ہوگا, یہی حال اس دولت مند کا ہوگا. تم نے یہ علم پھیلایا تھا کہ تمہارے علم کا چرچا ہو جائے, تمہاری شہرت ہوتا ہے, لوگ تمہاری دستبوسی کرنے لگے, لوگ تم سے جھک کر ملے. وہ دنیا میں ہو گیا, تمہارا مطلوب مل چکا, تمہارا مقصود حاصل ہو چکا, پھر کچھ نہیں. تو جان لیجئے کہ جب تک دلوں کے روگ درست نہ ہو, علم بیکار ہے, ہدایت قطعاً غیر مفید ہے. پہلے دلوں کا کرس اترے, اس کی سختی دور ہو, یہ ہے موعظہ. دلوں کے اندر سے حب جا, حب دنیا, حب مال نکلے, یہ ہے تزکیہ. شفاء لما فی الصدور, اب ہدایت خدا بندی. اب راستہ آپ دیکھیں گے اور اس راستے پر چلیں گے. یہ ہدایت جو ہے دنیا میں, یہی آخرت میں رحمت کی شکل میں ظاہر ہوئی. جنہوں نے اس قرآن کی ہدایت سے فائدہ اس دنیا میں اٹھایا, آخرت میں رحمت خدا بندی کی بدلیاں ان پر سائے کر. ایک حدیث میں تو باقاعدہ الفاظ آئے ہیں کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ 2 بدلیوں کی صورت میں ظاہر ہوں گی میدان حشر میں, اور ان لوگوں پر سایہ کریں گی کہ جن کو ان سے بڑی محبت تھی. یہ 4 الفاظ نوٹ کر لیجیے اسی ترتیب کے ساتھ. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ. اے نبی کہہ دیجیے یہ اللہ کا بڑا فضل ہے, لوگوں سمجھو. اس کی بڑی رحمت کا ظہور ہوا ہے اس قرآن کی شکل میں. اس کی رحمت کا مظہر عطم قرآن ہے, اس کے فضل کا سب سے بڑا ثبوت قرآن ہے. فبذالک فلیفرحوا, اس پر انہیں خوشیاں منانی چاہیے. اترانا ہے تو اس پر اترائیں کہ اتنی بڑی دولت ہمارے پاس ہے, اتنا بڑا احسان ہے جو اللہ نے ہم پر کیا ہے. فبذالک فلیفرحوا,
हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, जो चीजें ये जमा करने की फिक्र कर रहे हैं उनसे कहीं ज्यादा कीमती ये कुरान है। काश के ये दो आयात थी हमारे कल्ब के ऊपर, ये कंधा होगा। पहली बात मैंने अर्ज की थी, उसका शऊर हर एक के लिए मुमकिन नहीं, उसका बातिन बेदार हो चुका हो। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, जिनकी अरवाह बेदार हो चुकी हो वो कुरान की खासियत को महसूस करेंगे। लेकिन ये दूसरी चीज है कि जो हमारे लिए प्रैग्मेटिक पहलू से, अमली एतबार से, इफादे के एतबार से ये चार अल्फाज और रहमत और फजल खुदाबंदी का सबसे बड़ा मजहर, और खुशियां मनाओ कि अल्लाह की ये नेमत तुम्हारे पास मौजूद है। अब वो तीसरा मकाम है सूरह रहमान का, बड़ी छोटी छोटी आयात। आपने सुना होगा हुजूर ने सूरह रहमान के बारे में फरमाया है, सूरत रहमान उरूसुल कुरान, ये सूरह रहमान जो है ये कुरान की दुल्हन है। जैसे दुल्हन को आप खुशनुमा लिबास पहनाते हैं, आरास्ता पैरास्ता उसको गहने और उसको जेवर पहनाते हैं, तो जिस तरीके से सजाते हैं आप दुल्हन को, अल्लाह ताला ने एक सूरत कुरान मजीद में ऐसी रखी है सूरह रहमान की, उसे खूब सजाया है। इसमें अल्फाज का दरोबस्त, इसका अपना डिवाइन म्यूजिक है। वो तो अल्लाह ताला कुर्रा जो है खासतौर पर मिस्र के कुर्रा, अल्लाह ताला उन पर रहमत नाज़िल फरमाए, उनकी खताओं से दरगुजर करे। जिस तरह कुरान के इंट्रिंसिक म्यूजिक को इन्होंने वाज़ेह किया है। वाक़या ये है कि अगर ये लोग ना होते, शेख अब्दुल बासित मोहम्मद अब्दुल समद, शेख महमूद खलील हुसैन, ये लोग जिन्होंने कुरान के इस गिना म्यूजिक, ये लफ्ज़ जो है आप हैरान ना हो कि मैं ये कुछ तौहीन कर रहा हूँ कुरान की, हुजूर ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तगन्नु, इस कुरान को अच्छी से अच्छी खुशहाली के साथ पढ़ो। मल्लम यतगन्ना बिल कुरान फलैसा मिन्ना, जो कुरान को बेहतर से बेहतर अंदाज में, अच्छी से अच्छी आवाज़ में, खुशहाली के साथ पढ़ने की कोशिश नहीं करता, वो हम में से नहीं। बल्कि एक मरतबा हुजूर रात के वक्त आप गश्त पर थे अपने साथियों के हालात मालूम करने के लिए। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं, उनके घर के पास से गुजर हुआ, वो रात को तहज्जुद पढ़ रहे थे, खड़े हुए कैफ के आलम में कुरान तिलावत कर रहे हैं। हुजूर को बहुत पसंद आई उनकी तिलावत, काफी देर तक वहां खड़े सुनते रहे। अब उन्हें क्या पता कौन सुन रहा है। बिल्कुल इसी तरह समझ लीजिए, एक बात याद आई है, हुजूर फरमाते हैं कि जिस तरह कान लगाकर अल्लाह कुरान को सुनता है, किसी चीज को नहीं सुनता। हमें नजर नहीं आता ना, हमें मालूम नहीं, हम कुरान पढ़ रहे हैं तो सुनने वाला कौन है? सबसे ज्यादा कान लगाकर खुद अल्लाह। यहां इसलिए मुझे याद आया